اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے، خیر مانگ لینی چاہیے، کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے، یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے، تو دعائیں کرنا سیکھیں۔ مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن، جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں دعا کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور، اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے، مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، مجھ سمیت۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے، نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں میں، سمجھتے ہیں؟ اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں۔ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون۔ دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور۔ بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں، خودکشی، بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے، بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائے مغفرت تو کرنی چاہیے۔ مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا، وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے۔ میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں، اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے، پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں۔ صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے، وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت۔ ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا؟ ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے، لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے، ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے، پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی۔ میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے۔ دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا۔ ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی، یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے، ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی۔
دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا, خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا, تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ, لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا, اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نہ خواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل. میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے. اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں, بول لو نا کیا ہو گیا, فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا. رو رہے ہیں جو غیر اختیاری چیز, رو رہے ہیں غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی, پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے؟ ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے, لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے. عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں, اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا, اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی ہے چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا,
टीवी में प्रोग्राम देख लो, पहले कई अब पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बाकायदा ठिये लग रहे हैं, ठीक है ना, और पूरा एक एंटरटेनमेंट हो। पूरे साल खुदा के सामने कभी आंसू बहाने का मौका की तौफीक नहीं होती, गिड़गिड़ाने की तौफीक नहीं होती। बहुत बड़ी दिल के उजड़ने की दलील है। तो जितने यहाँ पर लोग बयान सुनने आए हुए हैं, एतकाफ में आए हुए हैं, नीयत करें कि इस दिल जिसमें वहशत पैदा हो चुकी है अल्लाह से, दिल की इस वहशत को खत्म करना। मैं जब हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से बैत होने के लिए गया तो हजरत ने हमें कुछ मामूलात बताए। वो मामूलात आपने नहीं करने, आप कहें वो कौन से मामूलात हैं, वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो आपके करने के नहीं, उसकी वजह भी बताऊंगा क्यों नहीं है। तो हजरत ने फरमाया कि रात को किसी भी वक्त किबला रुख होके बैठ जाया करें, जैसे बैठना सहूलत से मुमकिन, यानी जिस पोजीशन में बैठने में सहूलत। फिर क्या करना है, 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को सोच के, फिर 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है अपने गुनाहों को याद कर, और फिर एक मुराक़बा करना है। मुराक़बा क्या कि अगर आप किसी जगह खूबसूरत बागीचा लगाना चाहते हैं, खूबसूरत फूल लगाना चाहते हैं, फलदार दरख्त लगाना चाहते हैं, तो पहले वहाँ से झाड़ियाँ साफ करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी, बोलो ना। ख़वातीन खूब गौर से बयान सुने, आजकल ख़वातीन में भी घरों में मामूलात का रिवाज ख़त्म, मोबाइल आ गया है हाथ। हम अपनी दादियों नानियों को देखते थे, मुसल्ले से मोहब्बत थी उनको। आज हम असर के बाद ना बात कर रहे थे कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस की ना, मुझसे अक्सर लोग आके पूछते हैं आप इतने बारीक क्यों हैं, ठीक है, तो मैं तो कुछ कोई खास ना कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, पराठे पराठे फोड़ता रहता हूँ। तो मैं बता रहा था कि पहले ज़माने के लोग तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई फिजिकल फिटनेस की चीज़ें नहीं थी, फिर भी फिट थे। तो मुझे अपनी दादी याद आ रही थी। अब आज ख़वातीन वॉकिंग भी करती हैं, जॉगिंग भी करती हैं, जिम भी जा रही। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर्दे के साथ किया जा सकता है, क्योंकि घर में और तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर तो खा बड़ी स्पीड से रही हैं, तो फिर वही होगा ना जो मर्दों के साथ हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, फटफटा के धमाके के साथ इत्तला आ जाती, एक दिन आज ये दुनिया से चले गए। लेकिन हम जब पुरानी औरतों को देखते हैं, अपनी दादियों नानियों को, तो उन्होंने तो एक एक तख्त पे पूरी पूरी उम्रें गुजार दी। मैं अपनी दादी को मैंने मेरा ख्याल है 20 साल देखा है, 20 साल अपनी दादी के साथ गुजारे। तो 20 साल से मैं उनको तख्त पे ही देख रहा था। एक तख्त था, शायद उनको जहेज में 1903 में मिला हो कहीं, या 1904-05 में कहीं जाके मिला हो। उसके ऊपर एक चादर थी, उसके ऊपर एक दरी थी, उसके ऊपर एक और चादर थी, उसके ऊपर एक और दरी थी। एक दरी के नीचे केला रखा हुआ होता था, दूसरी दरी के नीचे कोई पैसे वैसे रखे हुए होते थे। उनके मुख्तलिफ चीजें थी। पान भी खाती थी, वो था सरोता होता था ना, तो ये लफ्ज डिक्शनरी से गायब हो रहे हैं। सरोता नहीं होता वो जो काटने वाला, फिर छोटा सा पान होता था, तंबाकू लगाया और रख लिया। उसी तख्त पे मैंने उनको देखा, 20 साल उन्हें गुजारे, 85-90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो। ना कोई वॉकिंग थी, ना कोई जॉगिंग थी, नमाज, तस्बीहात, थोड़ा बहुत गीबतों में टाइम गुजरता था, अल्लाह माफ फरमाए, वो गलत था। ज्यादा टाइम किसमें गुजरता था? नमाज में। रोजे रखती थी शव्वाल के, रमजान में कई कुरान खत्म हो जाते थे, हालांकि नजर कमजोर हो गई थी, इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के कुरान पढ़े जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ, आजकल उम्रें कितनी छोटी हो गई हैं। बात क्या है भाई, किसी न किसी दर्जे में अल्लाह से ताल्लुक था, टेंशनें नहीं थी, डिप्रेशन नहीं थी जो ये है। उनकी डिप्रेशन है अल्लाह से दुआएं मांग के खत्म। उन्होंने बहुत सारे गम भी देखे, जवान जवान मौतें देखी हैं। मुझे दादी ने बताया करती, पता नहीं कितने मेरे बच्चे पैदा होके फौत हुए हैं। आज औरत का एक बच्चा फौत हो जाए ना, इतना शोर शराबा, इतना रोना पीटना चीखना के शोहर का दिल करता है कि वो भी फौत हो जाए, इतनी टेंशन होती है उसको। गमों का बर्दाश्त करना और बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत खत्म, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक क्या हो गया है, खत्म। पहले बड़े आराम से एक जुमला, भाई माँ कद्दर अल्लाह, ये दिया, ये औलाद दी अल्लाह ने, लेने वाला कौन है? वो भी अल्लाह, उसकी मर्जी ले ली। थोड़ा बहुत रोए, उसके बाद नॉर्मल। तो वो मैं वाकया सुना रहा था ना, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये सोचा करें, नहीं 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 दफा इस्तिग़फ़ार, उसके बाद थोड़ी देर मुराक़बा। मुराक़बा वो नहीं जो मुराक़बे सेंटर खुले हुए हैं, टोपी ड्रामा पता नहीं क्या क्या घुमा रहे होते हैं, कोई कश करामत वगैरह चीजें दिखा रहे होते। मुराक़बा का मतलब इसका इस्तेहज़ार करें। एक मिसाल सोचें कि जब किसान को कोई खूबसूरत बागीचा लगाना होता है तो पहले जमीन से झाड़ियां और कांटेदार पौधे साफ कर, ऐसे ही नहीं लाके काश्तकारी कर दी जाती अच्छी चीजों के लिए। झाड़ियां और खारदार पौधे लगाने के लिए ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, गंदम, चावल, ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए? जल्दी जल्दी में मुख्तसर बयान करने का मेरा इरादा है, इधर आप मेरा साथ दें ताकि बात बैठ जाए दिमाग के अंदर। तो ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए भाई? पहले झाड़ियां साफ की जाएंगी, उसके बाद फूल लगते हैं। तो हजरत फरमाया करते थे, ये सोचा करें कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के फूल उस वक्त तक नहीं लगेंगे जब तक दुनिया की मोहब्बत की खारदार झाड़ियां साफ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें।
और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। रुकावट बनती है ना जो चीज़ इस बात को समझने में, वो ये बनती है कि अगर कामयाबी इसका नाम है कि अल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार की जाए, तो फिर वो लोग जो काफिर हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, वो जो मानते ही नहीं अल्लाह को, उनकी इतनी तरक्की क्यों है? देखने में कामयाब कौन लगता है? वो लोग लगते हैं। कुरान इन मज़ामीन को बार बार दोहराता रहता है। सूरह यासीन में भी अल्लाह ने दोहराया है कि इस ज़ाहिरी तरक्की से, इस ज़ाहिरी चमक धमक से, इस ज़ाहिरी तायुश और ऐश परस्ती से धोखा मत खाओ। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल है। एग्जामिनेशन हॉल में रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता। रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के लिए अल्लाह ने आखिरत का दिन रखा है। आखिरत कायम होगी, इसके लिए अल्लाह ने अकली दलाइल भी दी। अकली का मतलब वो दलाइल जो खोपड़ी में आते हैं, और नकली दलाइल कहते हैं जो नकल यानी जो वाक़यात हैं कि कैसे कैसे पैगम्बरों ने कौमों पे मेहनत की है, लेकिन उन कौमों ने कैसी नालायकियाँ उनके सामने की और कैसा उनका बुरा अंजाम हुआ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, ए नबी आप इनको एक बस्ती वालों का वाक़या सुनाएं। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के करीब की कोई बस्ती है। इज़ जाअल मुरसलून, उन बस्ती वालों के पास पैगम्बर आए। अल्लाह ने 2 पैगम्बरों को भेजा, कौम ने इनकार किया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, दोनों को अल्लाह ने ताकत दी तीसरे के ज़रिए भी। 3 पैगम्बर हो गए। बनी इसराइल में ना एक एक वक्त में कई पैगम्बर आए हैं, कई पैगम्बर आए हैं। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, कहने लगे हमें किसकी तुम्हारी तरफ भेजा गया है। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, लोग कहने लगे आप हमारी तरह के इंसान हैं, वीडियो ना बनाएं। समझते हैं बात को? भाई साहब को बता दें कि वीडियो ना बनाएं। 2 वजह से हमने वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाई है। एक तो इस वजह से कि बाज़ दफ़ा कोई बात ज़बान से इंसान के गलती से निकल जाती है, उससे रुजू करता है, लेकिन क्लिप मार्केट में आ जाते हैं, रुजू वाले चलते ही नहीं। दूसरा हमने इसलिए भी पाबंदी लगाई है कि जो मोबाइल कैमरे हैं ना, इसने लोगों के खुशू और खुजू का बेड़ा गर्क कर दिया है। बयान सुन रहे होंगे, बयान कम सुन रहे होंगे, वीडियो बनाने पे ज्यादा जोर लगा रहे होंगे। बैतुल्लाह में देखो यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे खड़े होकर सलाम भी नहीं पढ़ा जाता अब तमीज से लोगों से। यार कितनी ऊंची जगह है, कितनी बड़ा मकाम है वो, वहां खड़े हो, किसके दरबार में गए हुए हो? सारी तवज्जो सैयदुल अंबिया की तरफ रखो। अल्लाह ने हमें किस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। जब हम रोजे पे खड़े होते हैं, जिंदगी में सैयदुल अंबिया के करीब हमें इससे ज्यादा मौका नहीं मिलता। उस वक्त हम सबसे ज्यादा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होते हैं। वो भी अपनी शोबाजियों में यूं सेल्फी। मुझे तो वहां बहुत डर लगता है कि वहां क्या कर रहा है भाई। तो तमीज से आप सलाम पेश करो। लोगों में बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, जिसने देखना होगा देख लेंगे। और बैतुल्लाह में भी यही तवाफ के दौरान यूं करके बना रहा है वीडियो, यूं करके बना रहा है। भाई तू अल्लाह का घर है सामने। कैसी चीखें निकलती थी लोगों की जब पहले जमाने में लंबे सफर करके जाते थे और बैतुल्लाह पे नजर पड़ती थी, बेहोश हो जाते थे लोग। हिस्ट्री में, तारीख में कैसे वाकयात हैं। अल्लाह का घर देखा है भाई, बेहोश हो जाते थे लोग। सारी कैफियत लोगों की खत्म। मुझे भी याद है मैं 2013 में गया ना, कैसे ही बाज लोगों में चीखों पुकार थी। उस वक्त इतना ज्यादा कैमरे का इस्तेमाल नहीं था, ऐसे जज्बात। अब जाओ तो एक एंटरटेनमेंट बन गया है, हर आदमी वहां बैतुल्लाह। और फिर ऐसे तवाफ के दौरान फजूल बातें। यार मैं तवाफ कर रहा होता हूँ ना, पीछे अरे मुफ्ती साहब खैरियत, अरे भाई क्या कर रहा है भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कैसे क्या कर रहा है यहाँ पे खड़े होकर? तुम खुद तवाफ नहीं कर सकते, हमें तो करने दो, बाद में मुलाकात कर लेना। किस कदर, यानी मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है। कोई भी सेलिब्रिटी अरे भाई अरे इस तरह की बातें। यार तुम इसको देखने नहीं आए हो, तुम देखने आए हो अल्लाह के घर को। अभी उधर तवज्जो रखो। अल्लाह को गजब आएगा कि मुझसे भी बड़ा कोई है जिसकी तरफ तू देख रहा है। तवाफ मुकम्मल कर लो, फिर उसके बाद आप सेल्फी भी ले लो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वाकई सच्ची मुच्ची का हज करके आया है। कि यादगार रह जाएगी। ठीक है, लोगों की, इंसान की नेचर है कि बड़े मकामात की यादगार महफूज रखना चाहता है। आप तवाफ कर लें तसल्ली से, उसके बाद फिर आप खड़े होकर अपनी सेल्फियां ले लें, कोई मसला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि यादगार न रखें अपने पास। इंसान की ऐसी यादगारें होती हैं, जिंदगी भर याद रखता है। वीडियो कॉल में घर वालों को भी दिखा दें बैतुल्लाह की जियारत का, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन पहले इबादत क्या कर लो भाई, इबादत तमीज से कर लो, तवाफ तमीज से कर लो, सही तमीज से कर लो, अल्लाह की तरफ तवज्जो करो, कुछ रोना धोना कर लो, कुछ दुआएं मांग लो, कुछ बैतुल्लाह के गिलाफ से लिपट के रो लो, दिल हल्का कर लो।
ساری کیفیات اور عبادت کے جذبے کی موبائل کیمروں کی وجہ سے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, اس میں لگے رہتے ہیں کہ بس پھر اس کو پکڑاتے ہیں, اب تو ذرا یہاں سے, اب تو بنا میری طرح بنا بھی, وہ مکھنچو کھڑا ہوا ہے آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ طواف کر رہے ہیں, طواف کر لو تمیز کے ساتھ, پھر ایک فیک کر لینا طواف بغیر طواف کی نیت سے, جھوٹی موٹی کا, وہ ویسے ہی گھومو اس میں, تو کم از کم اپنے طواف کو تو خراب نہ کرو نا. تو روضہ رسول پہ بھی یہی ہو رہا ہے, سیلفیوں پہ زیادہ زور ہے, تو عبادت کی روح ساری ختم ہو رہی ہے. بیان میں بھی یہی ہوتا ہے, اس پہ ہوتی ہے زیادہ زور, توجہ سے سنو. اچھا میرے بھائی, تو ان پیغمبروں نے ان کو کیا کہا, وہ جواب میں کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. میں بار بار کہتا ہوں, جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں, جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں, جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا, سب کو یہی تانے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان, آپ کھاتے ہیں, آپ نارمل لائف گزارتے ہیں, آپ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں آپ, سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں. تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے, پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے. ایسے ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں, اللہ کی پناہ, جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس آ کے اٹھاتی ہے, تھوڑا سا ہل لو, اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن, شاید مر چکے ہوں, انتقال ہو گیا ہو, ویسے بیٹھے ہوئے ہوں, زمین کھانا شروع کر دیتی ہے, چپک گئے اندر, پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو. تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بزرگ کسے کہتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو, بزرگ بن گئے, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں, کاروبار کرتا ہے آدمی, صبح جاتا ہے دفتر سے, گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے, یعنی گھر آتا ہے, تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, کبھی محلے والوں سے, کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار, تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی. تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا, یہی بزرگ ہوتے ہیں. کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق, بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے, جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ کے. ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آئے گا. یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا, کوئی چیخ رہا ہے, ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں, ابھی کیا کر رہے ہیں, یہ چیخ رہے ہیں. بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ. ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے, جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا. بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں, بم کا اثر نہیں, تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا, ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی, آپ کو غصہ بھی آتا تھا. ہاں, بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ٹھیک نہیں. اچھا بھائی, تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم. جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا, تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں, قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف, ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع, تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دی. معاذ اللہ, تمہاری نحوست ہے, معاذ اللہ, تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے, بہو کی نحوست. حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو. کیا خیال ہے, ظلم ہو رہا ہو, اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم. تو کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی, حدیث میں صاف ہے, لا طیرہ, کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. کوئی کالی بلی گزر گئی, کوئی کتا آ گیا, کوئی یہ ہو گیا, کوئی نحوست وحوست نہیں ہوتی. نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی, بولو نا, بدعملی کی. بہو آنے سے اگر ظلم رزق گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. بہو کے ساتھ ساس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل گئے, تو ساس پہ نہ ڈالو کہ اس کی وجہ سے نہیں کھل رہے تھے, یہ گئی ہے تو کھل گئے دروازے. نہ 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 بھائی, کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی, سمجھتے ہو, تو نہ ساس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا. بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آ گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں کسی کے گھر جاؤں, میں ایک جگہ کسی کے, زیادہ نہیں بتا, بہت لمبا بات, ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو, اللہ نہ کرے, اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا. بولے یار مفتی صاحب جب آئے تھے تو کرنٹ لگا ہے, اس سے پہلے آج تک ہمارے گھر میں کسی کو کرنٹ نہیں لگا. یہ بلی ڈالنی تھی کہ الیکٹرک والوں پر, کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی. الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں کیا, اس پہ ڈالنی تھی. ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی, ان پہ ڈالنی تھی. ڈال کس پہ دی, یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگا ہے. او بھائی, یہ اتفاق ہوتے ہیں, اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے. حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بدگمانی
بدگمانی ہے, جائز نہیں ہے. چلو آگے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے, جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے, کبھی مال میں نقصان, حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو, لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دی ہے؟ پیغمبروں پہ. ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو کہنے لگے, پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى. قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں, قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ کون سا علاقہ تھا؟ تاریخ خاموش ہے. بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا, جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے, اس جگہ کا واقعہ ہے. اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ, میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے, من اقصى المدینة رجل یسعى. قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا, اس کی قبر بھی وہاں پر ہے. اب حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے, مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے, وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلے بھی جو انطاکیہ میں آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. کہنے لگا اے میری قوم, یہ پیغمبر ہیں, ان کو فالو کرو, ان کا انکار مت کرو. کیسا جذبہ تھا اس میں. اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں, تو قرآن کہہ رہا ہے وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا. جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں, اس میں تاخیر نہ کروں. اس کا یہ جذبہ تھا. جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو, اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, نبی نے خود اجازت دی. تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات. تو حبیب نجار اس کا نام ہے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو, بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا, جس کو کیا کہتے ہیں ابے آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں, کارپینٹر تھا نام اس کا, حبیب تھا. تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم, پیغمبروں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں. نمبر ایک, ان کی باتیں بالکل ٹھیک, یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں, شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ, بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا, بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے, بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں, ایک بندہ چڑھتا تھا, ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے, پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا, پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری, آخر میں چندہ مانگنا شروع, یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپڑوں کو آرام پہنچاتی ہے, 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی, پھیپڑوں کا کینسر ختم کر دے گی, تو قیمت صرف کیا ہے. تو وہ لوگ بھی شروع میں وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, نماز روزے کی ترغیب بھی, باتیں ساری صحیح کر رہا ہے, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا اپنا منجن ہے. تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے, باتیں ساری صحیح ہوتی ہیں, لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے آپ کا مفاد, ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا, لیکن اس نے کہا ہے میری قوم, یہ 2 صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں. نمبر 1, یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے, اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ پوری قوم کی مخالفت. اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, یہ دھمکیاں مل رہی تھیں ان پیغمبروں کو, رجم کریں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی, اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے, یہ کتنے, یہ تو تھوڑے سے ہیں. اتنی بڑی دھمکی, نہ ان کا پیسوں کا مفاد, نہ ان کو عہدہ چاہیے, نہ ریاست چاہیے, اور وہم مہتدون, اور بات بھی ان کی کیا ہے, درست ہے, خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے حالات میں ان آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کریں. علماء آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھو اور ہمیں 50 روپے دیا کرو ہر نماز کے. کیا ہو گیا میرے بھائی, 50 روپے دیا کرو. علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو اور ہر مولوی کو ایک روزے کے 100 روپے. کوئی فائدہ ہے آپ کے روزہ رکھنے سے مولوی صاحب کو یا علماء کو کوئی فائدہ ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں سہ روزے کے لیے نکلو. تو کیا مطلب, جب نکلو گے تو گوشت سستا ہو جائے گا تبلیغ والوں کا, یہ ٹماٹر سستے ہو جائیں گے اس سے. کوئی اپنا کوئی کچھ, وہ کہتے ہیں اپنا پیسہ لگاؤ, ہم بھی اپنا پیسہ لگا کے ہی آئے ہیں آپ کے گھر میں دعوت دینے کے لیے. تو بھائی علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ شراب چھوڑ دو, آپ زنا چھوڑ دو, عورتیں پردہ کر لیں, آپ رمضان کے روزے رکھ لو, آپ حج فرض ہو جائے تو حج کر لو, آپ داڑھی رکھ لو. علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر کیوں فالو نہ کیا جائے؟ تو شخص نے آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, مجھے کیا ہو گیا
کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ پیغمبر اپنی عبادت پہ تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں. ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے سورہ یاسین کا. یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے, ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں لا رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو, ہمیں سجدہ کیا کرو. نا 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 نا, یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا, جس نے پیدا کیا. کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو. عیسائیت جو تباہ ہوئی ہے نا, اس میں بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ جب کوئی جرم کرتا, پادری نے کہا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرو گے اور جرمانہ بھرو گے تو گناہ معاف ہوگا, ورنہ نہیں. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی. عیسیٰ ابن مریم کی وہی تعلیمات تھی جو قرآن میں ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, گناہ کر کے خدا کو نہ. بھائی آپ نماز کے بعد مجھ سے ملیے گا, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو گناہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ گناہ جو کرتا ہے ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو. تو مولوی کے ہاتھ پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کر کے ناراض کس کو کیا؟ اللہ کو. تو کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس. تبھی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں بھائی اپنے گناہ آ کے ہمارے سامنے بیان نہ کیا کرو. ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے, کوئی گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا نا, عادت پڑ گئی ہے, تو عادت چھڑوانے کے لیے کسی سے اصلاح لینی پڑتی ہے انسان. جیسے شراب کی عادت پڑ گئی تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو نا جی عادت پڑ گئی ہے, تو ڈاکٹر گائیڈ کرے گا بھائی یہ ہے, یہ آلٹرنیٹ ہے, ایسے کرو. تو ایسے ہی کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو کسی عالم کو اس غرض سے بتانا کہ حضرت مجبور ہو گیا ہوں, چھوٹ نہیں رہا, آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے. یہ جائز عمل ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی جب بتایا جائے, جب پہلی دفعہ میں نہ بتایا جائے. پہلی دفعہ میں کوشش کرو خود ہی چھوڑ دو. اگر 2-3 دفعہ ہو گیا ہے پھر بتاؤ لازمی, کسی سے ہدایت لو, کیونکہ اس کا مطلب آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ. تو اب آپ کو کسی مرشد سے, کسی شیخ سے, کسی مینٹور سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ عادت پڑ چکی ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے. جیسے ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا. لیکن اصل کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, قرآن کہہ رہے جو بھی گناہ کرے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے, اے اللہ معاف کر دے, میں نے تجھے ناراض کیا, يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی. اس کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے, اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی, لیکن انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بنا دیا نا کہ جی ان کے سامنے آ کے بھائی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں؟ نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے, کس کی ہوئی ہے؟ خدا کی ہوئی ہے. تو آپ جانو, خدا جانے, خدا کو بتاؤ جا کے. تو یہ قرآن کی تعلیمات. تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي, ارے مجھے کیا ہو گیا, انداز دیکھو تبلیغ کا, مجھے کیا ہو گیا, لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, جس نے مجھے پیدا کیا, سب سے قریب ہے میرے, سب سے بڑا میرا محسن. ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں, اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ میری قوم ہم آٹومیٹکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے, کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں, اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے. اینڈ ہمارا کیا ہوگا؟ یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے, کبھی مرنا ہی نہ ہوتا, پھر جو مرضی کرتے. جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے؟ خدا کو منہ دکھانا ہے. تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں؟ تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر. اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے؟ دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھی, آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی, برائی چھوڑ دو, توبہ کر لو اللہ سے. سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو, وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کرے گا بھائی. تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی, جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے. تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا. نکال دو اپنے موبائل سے, بلاک کر دو سب. صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے, نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا, اس کا عذاب ہے, حساب دینا پڑے گا. یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا. جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے. گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن. انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے, وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے, وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متبادل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہم. انی آمنت بربکم فاسمعون. تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم, میں اس خدا پر, شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا,
اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں. اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنت بربکم, دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اپنا رب نہیں کہہ رہا. کیا مطلب؟ تم بھی لے کر آؤ نا, وہ صرف میرا تھوڑی ہے, وہ تمہارا بھی ہے. فاسمعون, لہذا تم سن لو. قوم نے قتل کر دیا اس کو. ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو. لیکن عظیمت کیا ہے, فضیلت کس میں ہے؟ نہ چھپائے اور شہید ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے. اب یہ فقہ میں نا, اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے. آپ بھوک سے مر رہے ہو, خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو, اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے. نہیں کھاؤ گے مرو گے, خودکشی کا گناہ ہوگا. وہاں جان بچانا فرض ہے, سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے, صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. آپ کی جیب میں پیسے ختم, بھوک سے بلک رہے ہو, پیسے ہی نہیں ہیں, مر رہے ہو, سامنے نظر آئی ایک تندور نظر آیا, روٹیاں گرم گرم, خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی. اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے, تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا. ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ کل سے بے روزگاری میں بندوقیں لے کے اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے. تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا, بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا, اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے, جان بچ جائے گی. پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی؟ پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے میں. معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے. اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا, میں نے کھا لیا, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا, جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے, وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض. لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو, بندوق رکھ دی, تو علماء نے فقہا بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے, لیکن اگر نہیں توڑو گے, ڈٹ جاؤ گے, تو شہادت کا ثواب ملے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے, اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, وہ سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں؟ گڑبڑ. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا کہ کافر بن جاؤ, کلمہ کفر زبان سے بولو میں ہندو ہوں, بولو میں عیسائی ہوں, اسلام چھوڑ دو, تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر سے, دل سے نہیں, صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا؟ جائز. ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر ڈٹ گئے, نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں, میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا, میں عیسائی نہیں کہوں گا, میں توحید پرست مسلمان ہوں, جو اکھاڑنے اکھاڑ لے, اور اس نے مار دیا, تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ بہت بڑی شہادت. اس کو کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہی ہے کہ ڈٹ جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن اس کو, ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو, میں شہادت کے لیے تیار ہوں, تو یہ بہت بڑی شہادت, اس میں بہت بڑا اجر ملے گا, جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا. ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو, یار اتنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا, اس میں جان ہوگی اس مذہب میں, تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی, ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے, تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے, تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی, تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈٹ گئے تھے نا نبی کے دور میں, جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے, کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے, بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں؟ مسلمان ہو گیا ہوں, ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے آ کے اکھاڑ. بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ, یعنی الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے, میں ہو گیا ہوں مسلمان, آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا, تو یہ طاقت تھی, تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے, یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی؟ عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے, خاندانی حکومت ہوئی ہے. کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا, اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا,
جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا, بولا اس ازار کو کیا کرو, اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے کہ جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. تو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون, میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے. قیل ادخل الجنہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت. حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا, لوگوں نے پکڑا, اس کو دھمکیاں دیں, اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا. لوگوں نے قتل کر دیا, جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا. پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا, پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا. جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں, جنت, اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے, حذف کر دی قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون, اے لوگوں میں ایمان لے آیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب؟ فوراً شہید کر دیا گیا, اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی, کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. بھائی کیا ہو گیا, پاگل بیٹھا ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں ہے, کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا, حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. بما غفر لی ربی, میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا. وجعلنی من المکرمین, اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا, کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا, خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا, تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مریں, بلکہ کہہ رہا ہے ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے, اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا. اللہ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا. آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی, آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے, تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے. کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان, تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے, آدھا کہاں ہوتا ہے, اس دنیا میں ہوتا ہے. دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے, پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں. ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتا چلتا. اس میں سانس آ گئی آپ سے ملنے کے لیے, آپ کو بالکل بھی ہوش, بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے, آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں. سانس آ جائیں, سالے آ جائیں, بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں, آپ عالم خواب میں ہوتے ہو, اس دنیا میں نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو, پورے جاگ رہے ہوتے, کوئی غنودگی نہیں, کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے, وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا. ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی, ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے, کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا. بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بخت جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے, آدھی آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچ کی کیفیت ہے. بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میت پر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا, ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں, وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں. ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی. اللہ مہلت دیتا ہے, اب توبہ کر لے, اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے, اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا, معاف کرے گا اللہ. لیکن بدبخت لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے وعدوں پہ ان کو یقین ہی نہیں. کتنے کافر ہیں مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں بھائی. نبی کے چچا تھے نا, ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں, انہوں نے کہا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھائی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا, غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے, پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے, اصل جنت تو آخرت میں ہے, لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں.
اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا, نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے, ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا, سوال پوچھتے ہیں, تو اس کو اللہ نے, یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا, ادھر اس کی روح نکلی, اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا, لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے, تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا, سورہ نازعات میں بھی. جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا, اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ اچھا ٹھکانہ. اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں, ان کی شکلیں خوفناک ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. ادھر توجہ رکھیں, ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل. کیا مطلب, یہاں آ کے ایک پورا ایک لوگ ہیں, روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں, جتنے اچھے لوگ, اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے. تو وہ ترس کھا رہا ہے, اور قوم کیا سمجھ رہی ہے, ہم نے کیا کر دیا, بندہ مار دیا. آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا, کس پہ ظلم کیا ہے, اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے. تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. جب اس کو شہید کیا نا قوم نے, تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے, نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے. فاذا هم خامدون, اچانک وہ بجھ گئے. بجھتا کون ہے, انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے, بولو آگ. انسان تو نہیں بجھتے. ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اچانک سارے بجھ گئے. یہ بلاغت ہے. آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو. پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ ہیں, ہمارا یہ بزنس, ہماری یہ ترقی, ہماری یہ بلڈنگیں, ہمارے یہ جائیدادیں, ہمارا یہ کلچر, اور بڑی بڑی باتیں کی. اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا, پانی, اور سارے غائب ہو گئے, سارے مر گئے, سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی, ختم. بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں. بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو کنٹرول کریں ان کو. اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں. بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے کرام میں کہ جی مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں, وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے تمیز سے گھر کی طرف رخصت کر دیں اس کو. اچھا بھائی, وما انزلنا ان کانت الا صیحۃ واحدہ. آگے اللہ کہتے ہیں یا حسرۃ علی العباد, اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے. یعنی اللہ کو بھی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوئی, اچھا نہیں لگا کہ میں نے سب کو مار دیا. اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے, افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول, جب بھی ان بندوں کے پاس میرا کوئی پیغمبر آیا, کانوا بہ یستہزئون, انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان پیغمبروں کا مذاق اڑانا ہے. آج یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کرے گا تو ایک لبرل طبقہ ایسا ہے کہ اس نے مولویوں کا مذاق ہی اڑانا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, مذاق ہی اڑانا ہے. تو یہ وہی چیز ہے. انبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب انبیاء نہیں ہے تو ان کے وارث کون ہیں؟ تو یہ اس کا خوب خیال کیا کرو کہ جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں آہستہ آہستہ ایمان سے دور, کیونکہ دین تو وہیں سے سیکھا جاتا ہے نا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر میں بار بار بتاتا ہوں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر آپ کہتے ہو فلاں 2 نمبر نکلا, فلاں 2 نمبر نکلا, تو بھائی وہ 2 نمبر ہے نا. کسی 2 نمبر کی وجہ سے سب کو کہنا کہ سارے کیا ہوتے ہیں. جیسے جھوٹے نبی بھی تو آئے ہیں نا, آپ کو دلائل سے پتا چل گیا یہ جھوٹا نبی ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. معاذ اللہ آپ نے سارے پیغمبروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا سب کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر 2 نمبر ہے. تو یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دو گے نا. آپ یہی بولو گے بھائی یہ کیا ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ جھوٹا نبی ہے. تو اسی طرح کوئی جتنے بھی علماء دنیا میں پائے جاتے ہیں, کہیں آپ نے 2 نمبر مولوی دیکھ لیے تو اب یہ کہنا کہ مولوی کیا ہوتے ہیں 2 نمبر, یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, بڑا خطرناک جملہ ہے. تو کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے
youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।